السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناخدا جاں نثار نے اپنا گھر بسانا چاہا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ شادی کے مطلق استطاعت نہ تھی۔ زمین، مکان، مال، کوئی شے بھی تو ان کے پاس نہ تھی، اور پھر ظاہری حسن بھی سے محروم تھے۔ سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، لاغر جسم، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک غریب عیالدار شخص تھے۔ ان کا حبشی نژاد باپ مکہ کے خاندان بنو حمزہ کا غلام تھا، اور غلام باپ کی طرح بیٹے نے بھی ہجرت سے پہلے سال ہا سال مشرکین قریش کی غلامی میں گزارے تھے۔ مہاجرین اور انصار کی اس دور پار کا رشتہ بھی نہ تھا، یعنی انصار اور مہاجر سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ اگر ان میں کوئی خوبی تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ شمع رسالت کے پروانوں میں شامل تھے۔ سفر ہو یا حضر، ہمیشہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ان جیسے مفلس غریب الوطن حبشی زادہ کو شرفائے عرب میں سے کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر آمادہ ہوگا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ہی انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، تمام مہاجرین اور انصار نے جو شرفائے عرب کا خلاصہ تھے ان کے سامنے دیدہ و دل فراش رکھ دیے۔ ہر ایک نے بصد خلوص آگے بڑھ کر کہا، آپ کو اپنا داماد بنانے سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ ان صاحب رسول کو رشتے کا انتخاب مشکل ہو گیا، اور اتنے لوگ اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کو انتخاب کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ حبشی نژاد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے رشتہ قرابت قائم کرنے میں مہاجرین انصار کے اکابر بھی فخر محسوس کرتے تھے، سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ رباح جو حضرت بلال کے والد تھے، اصل کے اعتبار سے حبشی تھے۔ وہ اپنی اہلیہ حمامہ کے ہمراہ مستقل مکہ قیام کے لیے آئے تھے، اور خاندان بنو جمعہ کی غلامی اختیار کر لی۔ اس غلامی کی حالت میں بعثت نبوی سے تقریباً 28 برس پہلے رباح اور حمامہ کو بیٹا پیدا ہوا اور بلال نام رکھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو چاروں طرف کفر و شرک کی ضلالت تھی۔ ان کا آقا امیہ بن خلف سخت مشرک تھا۔ اس کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ طبعاً نہایت نفیس اور پاک باز تھے۔ غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی انہوں نے بلا تعامل اس پر لبیک کہا اور اپنا دل جان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ ان 7 سعید الفطرت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے توحید کو تھاما۔ اس طرح ان کو السابقون الاولون کی مقبول الہی جماعت میں شامل ہونے کا امتیاز حاصل ہو گیا۔ امیہ بن خلف کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی بھنک پڑ گئی۔ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دھڑک کر جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم مقدس لات اور عزیٰ کا دشمن ہو گیا ہے؟ سیدھی راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے نام لیوا کے غلام ہو کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال صبح توحید کے نشے میں مست ہو چکے تھے۔ نتائج اور عواقب سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل، اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ اب ذات توحید کی عبادت ہی میری زندگی کا منتہائی مقصود ہے۔ تمہارے خود ساختہ معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ امیہ بن خلف غیب و غضب سے دیوانہ ہو گیا اور بےکس ایک غلام کو کہ منہ آئے اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ لو، دیکھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب مشہور ہے، یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ دوپہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور حرہ کی جلتی ہوئی بالو پر ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ ہل نہ سکے۔ پھر کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باز آ جاؤ اور لات العزیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو، ورنہ اسی طرح پڑے رہو گے۔ اس کے جواب میں شہدائے حق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد 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 احد، ایک اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی آواز نکلتی۔ امیہ غضب ناک ہو کر ان کو اور زور سے مارنا شروع کر دیتا، لیکن وہ احد احد ہی کہتے جاتے۔ ایک دن تو اس ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، اس نے پوری ایک رات اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر رقص بسمل کا تماشا دیکھا۔ مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو ایسی حالت میں دیکھا کہ امیہ ان کو ایسی سخت تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا ہے کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گل جاتا، مگر وہ اس حالت میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں لات اور عزیٰ کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا کہ اتنی سختیوں کے باوجود اس عاشق ذوالجلال کی جبین ہمت پر شکن تک نہیں پڑی، تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے دوسرے غلاموں اور بنو جمعہ کے لڑکوں کو شہ دی کہ لات عزیٰ حبل کے اس باغی کو اتنی سزائیں دوں، محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ بدبخت امیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ جوان لڑکے آئے اور حضرت بلال کو مارتے پیٹتے رہے۔ دن کے وقت ان کے کپڑے اتار کر لوہے کی زرہ پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے، اور شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹری میں رکھ دیتے۔ رات کو پھر انہیں کوڑے لگائے جاتے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد احد کے علاوہ کچھ نہ نکلتا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی باندھ کر انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ وہ انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، جلتی ہوئی ریت پر لا کر اوندھے لٹا دیتے تھے اور ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد ہی کہتے جاتے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج یا عمرے کے لیے مکے گیا تو دیکھا کہ لڑکوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو ایک رسی سے باندھ رکھا ہے اور ادھر ادھر رسی کو گھسیٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے جا رہے ہیں کہ میں لات عزیٰ اور حبل، اصناف اور نائلہ بوانا یعنی سب بتوں کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدت تک ایسے ظالم کی چکی میں پستے رہے اور ظلم کی چکی میں پستے جسم پر کبھی بھی طاری ہو جاتی، لیکن قوت ایمانی کا یہ عالم تھا۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو، لیکن کوئی بھی مصیبت ان کو ایمان سے نہ ہٹا سکتی۔ اس نے اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر بنو جمعہ کے محلے ہی میں تھا۔ آتے جاتے حضرت بلال کو نئی نئی تکلیفوں کا نشانہ بنتے دیکھتے تو بہت بے چین ہوتے، بے تاب ہو جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچنے لگتے اس مظلوم مشرکین کے پنجہ ستم سے کیسے چھڑایا جائے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا تو امیہ کے گھر چلے گئے اور امیہ سے کہا، امیہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے،
اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے جواب دیا، میں تمہارے خیالی آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا کروں گا۔ کئی باتیں ہوئیں۔ امیہ نے کہا، اے ابو بکر، اگر اس غلام کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بولو کیا قیمت لوگے؟ امیہ نے کہا، تم اپنا غلام فسطاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فسطاس بڑا کارگزار غلام تھا، اہل مکہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ امیہ کا خیال تھا کہ ابو بکر اس کو دینے پر رضامند نہیں ہوں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولے، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا، ڈٹائی سے بولا، فسطاس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ امیہ نے بذمِ خود بڑے نفع کا سودا کیا، اسے یہ لگا کہ میں نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلال کو ساتھ لے کر چلنے لگے تو ہنس کر امیہ کہنے لگا، ابھی قحافہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس غلام کو درم کے چھٹے حصے کے عوض میں بھی نہ خریدتا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، امیہ تو اس غلام کی قدر قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت میں کم ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مشرکین کے پنجہ ستم سے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ہماتن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضر، وعظ و تبلیغ کی مجالس ہوں یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت بلکہ عشق کی کیفیت تھی۔ 13 بعثت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے کے چند ماہ بعد مہاجرین انصار میں مواخات کرائی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو رویحہ عبداللہ بن عبد الرحمن خثعمی انصاری کا اسلامی بھائی بنا دیا۔ دونوں بھائی میں اس قدر محبت تھی کہ حضرت بلال کو کہیں باہر جانا پڑتا تو اپنے تمام امور کی ذمہ داری ابو رویحہ کو سونپ دیتے تھے رضی اللہ عنہ۔ جب جنگ غزوہ بدر کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بدر سے لے کر تبوک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ بدر میں آٹا گوندھ رہے تھے کہ ان کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی، جسے حضرت عبد الرحمن بن عوف گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ کی اسلامی دشمنی یاد آ گئی۔ وہ پکارنے لگے، اے انصار اللہ، اے انصار اللہ، یہ امیہ بن خلف مشرکوں کا سرغنہ، دیکھنا بچ کے نہ جانے پائے۔ ان کی آواز سنتے ہی چند صحابہ اکرام ادھر دوڑے۔ آنن فانن امیہ بن خلف کو جہنم واصل کر دیا۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان کی ابتدا ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ حسن صوت کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ ان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد میں لپک جاتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور کعبہ کو بتوں سے صاف کیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ آپ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد میں شام جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بڑی مشکل سے اجازت دی گئی اور وہ وہاں چلے گئے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود شام جانا پڑا۔ ان کے بیت المقدس پہنچنے پر عیسائیوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور خلیفۃ المسلمین نے عیسائیوں سے معاہدہ صلح کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
مخاطب ہو کر کہا، جہاں بلال رضی اللہ عنہ بھی وہاں لوگوں میں موجود تھے، فرمایا اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لہراؤ اور اذان دو۔ اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ اکرام کے قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد کیا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صحابہ اکرام روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم تڑپا دیا، اور ان کی بھی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ ابو عبیدہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت بلال اذان سے فارغ ہوئے، بڑی مشکل سے ان سب لوگوں کو قرار آیا۔ شام کے مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہی ایک گاؤں خولان نام تھا، اس میں سکونت اختیار کر لی، وہیں رہنے لگے۔ ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فرما رہے ہیں، بلال کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے اس عاشقان صادق کا دل دماغ جھنجھوڑ دیا۔ آتش فراق بھڑک اٹھی اور بیتابانہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر قرار نہ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے رونے لگے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس موقع پر حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے تھے۔ انہوں نے خواہش کی، بابا بلال رضی اللہ عنہ کل فجر کی اذان روضہ رسول پر آپ دیں۔ بلال نے اپنے مولا آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روضہ رسول کے قریب مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ گئے اور اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا۔ جوں ہی انہوں نے اذان کی آواز لوگوں کے کانوں میں پڑی، پوری فضا میں حشر ساماں ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روضہ اقدس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پردہ نشین خواتین بھی بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ہادی برحق سید کونین نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ علامہ ابن اثیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ دمشق باب الصغیر کے قریب تدفین ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ بار بار فرماتے، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی دے گیا۔ علامہ ابن سعد اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت بلال نے اپنی زندگی میں کئی نکاح کیے، لیکن کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی بیویاں عرب کی نہایت شریف اور بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ رات بھر عبادت کرتے اور صبح تک اللہ کی یاد میں روتے۔ ایک دن ان کی بیوی کہنے لگی کہ جب حضرت بلال بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، ہے بلال مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا عمل تو کوئی نہیں کیا، البتہ رات دن میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، میرا کوئی وضو ایسا نہیں جس کے بعد میں نماز نہ پڑھی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ڈرایا دھمکایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کلپ کو ہم آگے تک پہنچائے، اللہ تعالی آپ کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔